السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کا یہ کلاس تھوڑا الگ ہے اردو گرامر کے تعلق سے۔ اسٹیٹ کا ایگزام، بہار اسٹیٹ کا ایگزام چونکہ بہت قریب ہے، اسی لیے ایم سی کیو نہ کرا کر کے ڈائریکٹ اپنی بک سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ایک سوال و جواب کے آئینے میں معروضی انداز میں آپ کے سامنے ہوگا۔ سبھی کی تعریفات بھی پڑھیں گے اور اس کے قسموں کو بھی جانیں گے۔ آج علم صرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے حروف کا بیان پڑھ چکے، حروف کے بارے میں، اعراب کے بارے میں پچھلے 2 کلاس میں یہ دونوں چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج علم صرف کے تعلق سے آپ پڑھنے والے ہیں، اور ڈائریکٹ جیسا کہ بتائیں آپ کو ہم کہ ڈائریکٹ اپنی کتاب سے ہی ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم سی کیو کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو معروضی انداز میں ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپشنل نہیں رہے گا۔ سوال ہوگا، اس کا جواب آپ کے سامنے رہے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ علم صرف، علم صرف کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ علم صرف کو انگریزی اصطلاح میں مارفولوجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مارفولوجی۔ اب آگے دیکھتے ہیں علم صرف کی تعریف کیا ہے۔ یہی چیز ایم سی کیو میں پڑھتے، آبجیکٹو کلاس میں پڑھتے، لیکن یہاں ڈائریکٹ آپ کے سامنے علم صرف کیا ہے پڑھتے ہیں۔ وہ علم جس میں لفظ کی، کس کی؟ لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث ہوتی ہے، کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علم صرف۔ دیکھیے ابھی یہ کتاب پبلش نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر لفظی ایرر ابھی ہوگا، مس پرنٹنگ ہوگا، تو یہ سب کو برداشت کر کے جو ہے ان سب چیزوں کو برداشت کر کے چلنا ہوگا۔ پی ڈی ایف شاید کہ ہم نہیں دے پائیں گے، آپ کو کلاس کے اندر ہی سمجھ لینا چاہیے ساری چیزوں کو۔ بات ہے وہ علم جس میں لفظ کی تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بحث ہوتی ہے، علم صرف کہلاتا ہے۔ علم صرف کہلاتا ہے۔ اب لفظ کی تقسیم کیا ہے، گردان کیا ہے، اشتقاق کیا اور تشکیل کیا ہے؟ لفظ کی تقسیم، جیسے آگے یہاں نکات کے طور پر ہم دیے ہوئے ہیں، اس میں الفاظ اور کلمات موضوع سے بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی لفظ واحد ہے، کوئی لفظ واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث، فعل ہے یا حرف۔ تو تقسیم، گردان، اشتقاق اور تشکیل کا یہی مطلب ہے۔ کوئی لفظ مؤنث ہے تو اس کا مذکر کیا ہوگا، ہے نا؟ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہے؟ اشتقاق، جیسے کوئی لفظ اصل میں کیا ہے تو اس سے دوسرا لفظ نکلے گا، یعنی ایک اصل لفظ سے دوسرا لفظ نکالنا، اشتقاق کا یہی مطلب ہے۔ تشکیل، جیسے مختلف الفاظ کو ملا کر کے جملے بنانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تشکیل کا مطلب، الگ الگ حروف اور لفظوں کو ملا کر کے ایک جملے بنانا۔ تو اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اس میں الفاظ اور کلمات موضوع سے بحث ہوتی ہے۔ کس میں؟ علم صرف میں۔ سوال یہاں بھی بن سکتا ہے کہ وہ علم جس میں الفاظ اور کلمات موضوع سے بحث ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو علم صرف کہلاتا ہے۔ کوئی لفظ واحد ہے یا جمع، کس سے کہاں پتہ کریں گے، کس سے پتہ کریں گے، کس علم کے ذریعے پتہ ہوگا؟ علم صرف کے ذریعے پتہ ہوگا۔ کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث، کس علم کے ذریعے معلوم کریں گے؟ تو علم صرف کے ذریعے معلوم کریں گے۔
کوئی لفظ مؤنث ہے، کوئی لفظ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو علم صرف کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے. آگے دیکھتے ہیں دو یا دو سے زیادہ حروف، دو یا دو سے زیادہ، ہے نا، ایک نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ. ٹھیک، حروف تہجی سے مل کر، دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر بننے والے مرکب، دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی کی بات ہے. ٹھیک، الگ الگ حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. تو دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر بننے والے مرکب آواز، بننے والے مرکب آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اسے لفظ کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ورڈ کہتے ہیں. تو دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر بننے والے مرکب آواز لفظ کہلاتا ہے یا کلمہ کہلاتا ہے، یا انگریزی میں اسے ہم ورڈ کہتے ہیں. جیسے قلم ہے، تو یہ پہلے الگ الگ حروف میں اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں، الگ الگ قسموں میں الگ الگ اس کو تقسیم کر کے، تو قاف الگ، لام الگ، میم الگ، یہ دو مل کر کے تین حروف تہجی مل کر کے قلم بنا. اس کو اب ہم لفظ کہیں گے، اور جو الگ الگ تھا یہ، تو اس کو ہم حروف یا حروف تہجی کہتے تھے. تو حروف تہجی سے دو یا دو سے زیادہ حروف تہجی سے مل کر لفظ بنتا ہے، کلمہ بنتا ہے، انگریزی میں اسے ہم ورڈ کہتے ہیں. تو قلم، بھائی وغیرہ یہ سبھی کے سبھی کیا ہیں؟ لفظ ہے. ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں لفظ کے اقسام کو. لفظ یعنی کلمہ، لفظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں. لفظ اور کلمہ کی، لفظ یعنی کلمہ کی اقسام. ٹھیک ہے، تو بلحاظ معنی تعریف کیا ہے؟ بلحاظ نہیں، تعریف نہیں، یا لفظ کی اقسام کے جو ہے بات ہو رہی ہے. بلحاظ معنی، بلحاظ معنی لفظ یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسی انداز کا سوال بھی آتا ہے. بلحاظ معنی لفظ یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بلحاظ معنی، معنی کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک لفظ موضوع یعنی موضوع لفظ، اور دوسرا محمل لفظ. یعنی ایک لفظ یا تو بامعنی ہوگا، یا تو پھر وہ غیر معنی دار ہوگا، وہ اس سے کوئی معنی نہیں نکلتا ہوگا، جس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور جس سے بات سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم لفظ موضوع کہتے ہیں، موضوع لفظ کہتے ہیں. جیسے کہ قلم، کتاب وغیرہ، یہ ایک موضوع لفظ ہے. اس کے مطلب، اس کے معنی ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں. قلم کا مطلب ایک قلم مراد ہے، کتاب سے مطلب کتاب جسے ہم پڑھتے ہیں وغیرہ. تو موضوع لفظ کہلاتا ہے. بلحاظ معنی لفظ کے معنی لفظ یعنی کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ تو دو قسم ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اب وہ دو قسمیں کیا ہے؟ لفظ موضوع اور لفظ محمل. مثال آپ کو بتا چکے. آگے دیکھیے وہ لفظ اب لفظ موضوع اور لفظ محمل کی جو ہے تعریف بھی ہے، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، جیسے کہ بتائیں کیا کہلاتا ہے؟ موضوع کہلاتا ہے. یعنی وہ لفظ جس سے ہم کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، جس سے ہم کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ موضوع لفظ ہوتا ہے. تو وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو، کچھ میننگ ہو اس کے اندر، تو اسے ہم موضوع لفظ کہتے ہیں. جیسے مسجد سے بات سمجھ میں آ رہی کہ مسجد عبادت کرنے کی جگہ. اسی طرح سے محمود کسی لڑکے، کسی شخص کا نام وغیرہ، یہ ایک موضوع ہے، بامعنی دار لفظ ہے. آگے دوسری تعریف محمل کی دیکھیے. وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، کوئی مطلب اس کا نہیں ہو، کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ وہ محمل کہلاتا ہے، محمل لفظ کہلاتا ہے. جس کے کچھ معنی نہ ہو محمل لفظ کہلاتا ہے. یہ سب چیز آپ کو پتہ بھی ہوگا. وضاحت کے طور پر دیکھ لیں کیا ہے. ہم پانی وانی پی کر وہاں سے چل دیے. ہم پانی وانی پی کر وہاں سے چل دیے. غصے میں تھے، کسی پارٹی میں گئے اور موڈ خراب ہو گیا، تو پانی وانی پی کر کے وہاں سے نکل گیا بندہ. اس میں وانی کیا ہے؟ وانی کیا ہے؟ وانی ایک محمل لفظ ہے. پانی تو ہم معنی لفظ ہے، لیکن وانی جو ہے یہ ایک محمل لفظ ہے، محمل لفظ ہے. یہاں پہ ہم بہت کچھ لکھ نہیں سکتے، آپ کو ہم اشارتاً بتا دے رہے ہیں. پانی تو ایک محمل لفظ ہے، لیکن وانی سے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے یہ ایک محمل لفظ ہے. ہم پانی وانی پی کر وہاں سے چل دیے. پوچھا جائے گا
کہ ہم پانی وانی پی کر وہاں سے چل دیے، اس میں مہمل لفظ کیا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وانی ایک مہمل لفظ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اب موضوع لفظ۔ موضوع لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہے نا، بلحاظ معنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، موضوع لفظ اور مہمل لفظ، دونوں کی تعریف یعنی موضوع اور مہمل کی تعریف آپ پڑھ چکے، ہے نا، دونوں کی تعریف پڑھ چکے۔ اب دیکھیے آگے ہے موضوع لفظ کی کتنی قسم ہے نا، موضوع لفظ کی کتنی قسم ہے، سوال رہے گا موضوع لفظ کی کتنی قسم ہے؟ تو موضوع لفظ کی بھی دو ہی قسم ہے، نمبر ایک کلمہ اور نمبر دو کلام مرکب۔ کلام یعنی مرکب، مرکب، ٹھیک ہے، کلام کو مرکب کہتے ہیں۔ تو موضوع لفظ کی دو قسمیں، یا تو وہ کلمہ ہوگا یا وہ کلام ہوگا، یعنی مرکب ہوگا۔ اب کلمہ لفظ، جیسے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے قلم، قلم ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، یہ موضوع لفظ ہے۔ کتاب، ٹھیک ہے، کتاب یہ ایک موضوع لفظ ہے۔ درخت یہ ایک موضوع لفظ ہے، وغیرہ۔ اس طرح سے جتنے بھی ہو جو ٹھیک ہے، تو جو بامانہ لفظ ہے، جو موضوع لفظ ہے، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ میں جیسے مثال کے طور پر پڑھ چکے قلم، کتاب، درخت وغیرہ، یہ سب کلمہ ہے۔ کلمہ کی جمع کلام۔ دوسرا کیا ہے؟ کلام یعنی مرکب، جیسے ہمارا گھر، ہمارا گھر، ہمارا گھر، مسجد اللہ کا، مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے ہمارا گھر مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر۔ تو اس میں ہمارا اور گھر یہ دو لفظ مل کر کے ایک جملہ بنا، ایک مرکب لفظ بنا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہمارا گھر۔ تو دیکھیے ہمارا اور گھر یہ دو لفظ الگ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس میں بھی حرف اضافت ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، دو لفظ مل کر کے، دو لفظ مل کر کے کلام اور مرکب لفظ بنتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی کئی جو ہے کئی لفظ ہے۔ مسجد ایک الگ لفظ ہے، اللہ ایک الگ لفظ ہے، کا الگ ایک حرف ہے، گھر ہے، یہ سب مل کر کے ایک جملے کے طور پر یہ بن گیا، فقرے کے طور پر، تو یہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی تعریف پڑھیں گے آگے۔ اکیلے، اکیلے بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اکیلے، اکیلے بامانہ لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکیلے بامانہ لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب کچھ ملے گا آپ کو اس کے اندر، ایک ایک لفظ کی آپ تعریف پڑھیں گے، ایک ایک قسم کی تعریف آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اکیلے بامانہ لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اکیلے بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اکیلے بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، وہ لفظ جو اکیلے معنی دے، اکیلا ہی معنی اپنا پورا کرے، ٹھیک ہے، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ وضاحت کے طور پر دیکھ لیجئے، مسجد محمود، مسجد بات سمجھ میں آ رہی ہے، محمود اس سے بھی بات سمجھ میں آ جا رہی ہے، وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کلمہ کی تعریف۔ آگے دیکھیے، دو یا دو سے زیادہ، اب کلام کی تعریف ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کلام کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ وضاحت کے طور پر دیکھیے، ہمارا گھر، ہمارا گھر، پھر سے وہی ہمارا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ چونکہ ہے، یہاں پہ ہمارا گھر دو الفاظ ہے، ہمارے گھر میں دو الفاظ ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے تو دو سے زیادہ الفاظ ہو گئے اس کے اندر۔ تو تعریف میں بھی وہی ہے، دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ پوچھا جائے گا ہمارا گھر کلمہ ہے کہ کلام ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے کیا کہنا ہے آپ کو۔ آگے دیکھتے ہیں، اب کلمہ کی بھی اقسام بتا رہے ہیں، کلمہ کی اقسام، کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ تو کلمہ کی تین قسم ہے۔ کلمہ کی کتنی قسم ہے؟ کلمہ کی تین قسم ہے۔ کیا ہے تین قسم؟ نمبر ایک اسم، نمبر ایک فعل، نمبر دو، نمبر تین
نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اسم، فعل، حرف، یہ 3 قسمیں ہیں کلمہ کی۔ اب اسم کی کیا ہے؟ اسم کی مثال کیا ہے؟ جیسے احمد، ولی، ولی، پٹنہ وغیرہ، یہ ایک اسم ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ اسم کیا ہے؟ جیسے احمد، ولی، پٹنہ، یہ سب اسم کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کا نام۔ آپ کو اس کی بھی تعریف ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسم جیسے احمد، ولی، فیصل، معلوم ہے آپ کو، بہت ہی بیسک ہے۔ فعل کیا ہے؟ جیسے لکھا۔ فعل کیا ہے؟ فعل کی مثال لکھا جاتا ہے، کھیلے گا، ٹھیک ہے؟ تو لکھا ماضی ہو گیا، جاتا ہے یہ فعل مضارع کہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ جاتا ہے۔ کھیلے گا فعل مستقبل، ٹھیک؟ تو فعل میں چونکہ یہ سب آتا ہے، اسی لیے مثال کے طور پر آپ کو یہاں پہ تینوں زمانے کا جو ہے یہاں پہ الفاظ دے دیا گیا ہے۔ فعل میں یہ سب چیزیں آتا ہے، فعل وہ جس میں زمانہ پایا جائے، ابھی بات آ جائے گی۔ تو نمبر 3 کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل۔ نمبر 3 کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ کلمہ کی تیسری قسم کیا ہے؟ حرف۔ جیسے کہ جیسے کی، میں، جیسے کی، میں نہیں، میں بولیے گا تب تو وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں بولنا ہے۔ جیسے اسکول میں، گھر میں، تو میں کیا ہے؟ میں کیا ہے؟ میں اور میں فرق ہے۔ میں کا مطلب واحد متکلم، میں مطلب یہ ایک حرف ہے جو اکیلا ہے، جو اکیلا کوئی معنی نہیں دے سکتا ہے۔ میں بولیے گا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ واو، ٹھیک ہے؟ واو اکیلا کوئی معنی نہیں دے سکتا۔ کون، یہ حرف استفہام چونکہ ہے، لیکن کون سے بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی؟ کون، کیا؟ لوگ پوچھے گا پاگل ہے، کسی کو بولے گا کون، کیا مطلب؟ جیسے جیسا، جیسا ہے نا، جیسا، اس سے بھی کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مت، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ کسی اچھی خوشخبری سن کر کے ہم سبحان اللہ بولتے ہیں وغیرہ۔ اس طرح کے جو بھی الفاظ ہے جو باضابطہ باقاعدہ طور پر کوئی معنی نہیں دیتا ہے، وہ حرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ ابھی آپ اس کی تعریفات میں الگ الگ دونوں کی، تینوں کی تعریف بھی پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں، کسی جگہ چیز اور کیفیت کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی جگہ چیز اور کیفیت کیا ہے؟ نمبر 1 جگہ، نمبر 2 چیز، اور نمبر 3 کیفیت۔ تو کسی جگہ چیز اور کیفیت کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف دیکھ لیجئے اسم کا۔ کسی جگہ، کہیں پٹنہ، ٹھیک ہے؟ دہلی، بھاگلپور وغیرہ، محمود، احمد، ولی، صبا، تو یہ کسی اچھا جگہ ہو گیا نا، کسی جگہ چیز، اور کسی شخص کا بھی اس میں نام ہوگا، کسی شخص، ٹھیک ہے؟ وغیرہ، یا کسی کیفیت کو کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ کسی جگہ چیز اور کیفیت کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے احمد، یہ کسی شخص کا نام ہوا، ولی یہ بھی کسی شخص کا نام ہوا، پٹنہ کسی جگہ کا نام ہوا، اور چیز میں بھی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام لے سکتے ہیں۔ پین، یہ بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ پھر سے بولتے ہیں، وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا، کسی کام کا کرنا، ٹھیک ہے، یا ہونا پایا جائے، ہونا ظاہر ہو، کہا جاتا ہے فعل۔ فعل میں کوئی کام کرتے ہیں یا ہوتا ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے مثال سب کچھ یہاں سامنے ہے، الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے لکھا، یہ ایک فعل ہے، ماضی لکھا۔ جاتا ہے، یہ فعل حال، جاتا ہے فعل مضارع۔ کھیلے گا فعل متکلم۔ تو یہ کسی چیز کے، کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، وہ فعل کہلاتا ہے، وہ فعل کہلاتا ہے۔
وہ غیر مستقل الفاظ، اگلی تعریف دیکھیے، وہ غیر مستقل الفاظ، وہ غیر مستقل الفاظ جو تنہا لکھنے یا بولنے میں کوئی معنی نہ دے، وہ غیر مستقل الفاظ جو تنہا لکھنے یا بولنے میں کوئی معنی نہ دے کہا جاتا ہے حرف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے۔ جیسے کی، میں، وہ، کون، جیسا، مت، سبحان اللہ وغیرہ، یہ سب جو ہے سب حرف کہلاتا ہے۔ اب آگے اسم کی اقسام، اسم کی اقسام، مطلقاً اسم کی کتنی قسم ہے؟ مطلق اسم کی کتنی قسم ہے؟ اگر ایسے ہی پوچھا جائے کہ اسم کی کتنی قسم ہے، کسی لحاظ سے نہیں، مطلق پوچھا جائے اسم کی کتنی قسم ہے، پھر سے بول رہے ہیں، مطلق پوچھا جائے اسم کی کتنی قسم ہے تو آپ کو بلا جھجک بتانا ہے 3۔ جیسے پہلا ہے بلحاظ معنی، 3 میں کیا ہے؟ پہلا بلحاظ معنی کے لحاظ سے، جیسے اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہے، معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہے۔ مطلقاً پوچھا جائے اسم کی کتنی قسمیں ہے تو 3 قسمیں ہے۔ ایک بات، معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہے تو آپ کو بولنا ہے کیا؟ 2، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ نمبر 2، تعداد کے لحاظ سے، نمبر 2، تعداد کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم، تعداد کے لحاظ سے واحد جمع، تعداد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہی قسمیں ہیں۔ پھر سے بول رہے ہیں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، معنی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے اسم معرفہ، اسم نکرہ، تعداد کے لحاظ سے واحد جمع، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، مصدر، اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ بناوٹ کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ اب آگے دیکھیے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، تعریف پڑھیے، اچھا معنی کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ، وہی جو اوپر بتائے وہی نیچے بھی ہے، خلاصہ طور پر آپ کے سامنے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم کی 2 قسمیں، معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں، اسم معرفہ، اسم خاص۔ اسم اچھا، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسم معرفہ کا دوسرا نام کیا ہے تو اسم خاص آپ بتا سکتے ہیں۔ اب اسم خاص میں کیا، جیسے قرآن، حامد، الہ آباد وغیرہ، یہ سب خاص چیزوں کے نام ہیں، تو یہ اسم معرفہ کے جو ہے اس میں کیٹیگری میں آئے گا۔ اسم معرفہ اسم خاص کے کیٹیگری میں، جیسے قرآن، حامد وغیرہ، وہ جو کسی جو مخصوص جگہ یا چیز وغیرہ کا نام ہو، شخص کا نام ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں معرفہ اور اس میں خاص اسے کہتے ہیں۔ اب معنی کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسم نکرہ، جسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم عام، جیسے لڑکی، لڑکی کون لڑکی؟ نہیں جانتے ہیں، لڑکی یہ اسم نکرہ ہے، اسم عام ہے۔ دریا، ٹھیک ہے، دریا کون سے دریا؟ جمنا، یا جمنا کون سا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ اس میں نکرہ کے اس میں آئے گا، وہ جو غیر مخصوص ہے۔ شہر کون سا شہر؟ پٹنہ یا بھاگلپور وغیرہ، اس طرح کے جو بھی ہیں وہ اس میں نکرہ، جسے بات صحیح طور پر کلی طور پر سمجھ میں نہ آئے پٹنہ کی بات ہو رہی ہے کہ بھاگلپور کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے دیکھیے، کسی خاص شخص، کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں معرفہ یا اس میں خاص کہتے ہیں۔ وضاحت کے طور پر دیکھ لیجئے، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، قرآن ایک مقدس کتاب ہے، اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ؟ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ؟ تو قرآن ظاہر ہے ایک مقدس کتاب کا نام ہے، یہ ایک کیا نام ہے، خاص چیز ہے، خاص کتاب کا نام ہے، تو یہ اس میں معرفہ ہے۔ اس میں قرآن اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص ہے۔
کسی عام شخص عام جگہ اور عام چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں عام کہتے ہیں یا اس میں نکرہ کہتے ہیں. وضاحت کے طور پر دیکھیے، لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے، کون لڑکی پڑھ رہی ہے ہم کو نہیں پتا، اس میں لڑکی اس میں نکرہ ہے. اس میں معرفہ کی اقسام دیکھ لیجئے. اس میں معرفہ کے اقسام، اس میں معرفہ یا اس میں خاص کی کتنی قسم ہے؟ اس میں معرفہ یا اس میں خاص کی کتنی؟ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. اگلے کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کلاس میں. جزاک اللہ خیرہ.